میاں صاحب جب احمد رضا قصوری کے باپ کو قتل ہوا وہ اس پنجاب کے آئی جی راؤ رشید تھے اور راؤ رشید صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا 5 جولائی کو اور آپ راؤ رشید صاحب کے ساتھیوں میں سے تھے. تو وہ جو 4 لوگ جن کو یہ تیار کیا گیا کہ آپ کو سزا تو ہوگی پھانسی نہیں ہوگی، ارشد تھا، رانا افتخار تھے، مسعود محمود کے علاوہ جو وعدہ معاف کے علاوہ تھے، وہ کیا واقعہ ہے؟ جی پہلے تو میرے خیال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ہے کہ بھٹو صاحب نے احمد رضا قصوری کو مروانے کے لیے منصوبہ بنایا تھا، یہ ٹوٹلی یہ غلط بات ہے کہ بھٹو صاحب کو ضرورت نہیں تھی احمد رضا قصوری کو مروانے کی. احمد رضا قصوری ان کے لیے اتنا بڑا تھریٹ نہیں تھا. احمد رضا قصوری کے بارے میں بھٹو صاحب کا یہ بڑا چہیتا ہوتا تھا، لیکن سی ای سی کا ممبر بھی تھا. تو ایک دفعہ کچھ سی ای سی کی باتیں لیک آؤٹ ہوئی. اچھا، انٹیلیجنس کو چلی گئی؟ انٹیلیجنس کو چلی گئی. کہاں؟ اس وقت آغا محمد علی یحییٰ خان کا بھائی تھا، وہ یہاں اسپیشل برانچ کا انچارج تھا، ایڈیشنل آئی جی تھا. تو بھٹو صاحب کو یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ سی ای سی میں آپ نے یہ باتیں کی ہیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اگر سی ای سی کے 20-25 لوگ ہیں، اس میں سے اگر بات نہیں رہ سکتی تو پھر میں نے پارٹی کیا خاک بنانی ہے. اچھا. تو انہوں نے کھوج لگانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے ہوا ہے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ آدمی کون ہے. تو انہوں نے الیکشن ہو چکے تھے، اس وقت یہ ایم این اے بن چکا تھا احمد رضا قصوری. تو فلیٹ کی ہوٹل میں بھٹو صاحب ملاقاتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب احمد رضا آئے تو مجھے بتانا. تو میں نے بتایا، میں نے کہا جی احمد رضا قصوری آیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ اسے. اس وقت میرے خیال سے پہلے مراج خالد صاحب مل رہے تھے. وہ اٹھ کے گئے تو خار صاحب بھی اندر تھے، میں، غلام مصطفیٰ خار صاحب اور بھٹو صاحب، احمد رضا قصوری. تو بھٹو صاحب نے احمد رضا کو کہا کہ احمد رضا میرا تمہارے ساتھ اتنا اچھا رشتہ تھا، تمہیں بکنا تھا تو 30,000 روپے میں تم بکی ہو. اچھا، ان کو یہ اطلاع آ چکی تھی کتنے میں بکا احمد رضا قصوری. انہوں نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو اس نے کہا کہ آپ میرے اوپر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. انہوں نے پھر وقت بتایا. انہوں نے کہا دوپہر کو 2:30 بجے انڈس ہوٹل میں، لاہور میں، مال روڈ پہ اوپر ریسٹورانٹ میں تم نے ایک براؤن کلر کا بریف کیس تھا، اس میں 30,000 تھے، وہ تم نے لیے، اور اس کے بعد تم نے 17,000 کی کرولا گاڑی خریدی ہے. تو یہ ساری باتیں غلط ہیں. تو وہ آگے بولنے لگا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی گڑبڑ ہو تم یہاں سے نکل جاؤ، تو دفعہ. تو وہ بولنے لگا تو خر صاحب نے اس کو پکڑا، اس کے بازو سے، اس نے کہا کہ چلو دفعہ نکل. انہوں نے کہا کہ کوئی بدمزگی نہ ہو. تو خر صاحب کی اور اس کی آپس میں تھوڑی سی ہاتھ تھاپائی بھی تھوڑی سی ہوئی. خیر بھٹو صاحب بھی کھڑے ہو گئے تو اس کو دھکے دے کے پھر باہر نکال دیا. یہ ہے ابتدا کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے بھٹو صاحب کی مخالفت اس لیے کی تھی کہ بھٹو صاحب نے منع کیا تھا کہ بنگلہ دیش کوئی نہیں جائے گا. اصل بنیاد یہ تھی ایجنسیوں سے ملا ہوا کا آدمی تھا. اس کے بعد اگر بھٹو صاحب نے اس کے والد کو یا اس پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا تو یہ 76 میں غالباً یہ پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہوا اور اس نے ٹکٹ بھی اپلائی کیا. اس نے 77 کے الیکشن میں ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا. نہ صرف اپلائی کیا بلکہ اس نے پوری کوشش کی. بیگم صاحبہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. بیگم صاحبہ کو اس نے کہا کہ آپ میرے گھر آ جائیں تو میں پارٹی میں شامل ہوتا ہوں دوبارہ. تو بیگم صاحبہ نے پارلیمانی بورڈ میں بڑی سفارش کی کہ جی اس کو ٹکٹ دیں. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ بکاؤ مال ہے، ایجنسیوں کا بندہ ہے، ایسے لوگ میں اسمبلی میں نہیں لانا چاہتا، تو میں اس کو ٹکٹ نہیں دیتا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس باتوں کو کہ یہ اسمبلی میں بھٹو صاحب کے خلاف تقریریں کرتا تھا اور یہ ساری چیزیں، تو پھر میں آپ کو مثال دیتا ہوں راؤ خورشید کی. ہاں میں پوچھنے لگا اوکاڑا سے راؤ خورشید، وہ تو بہت ریڈیکل تقریریں کرتے تھے، سخت تقریریں کرتے تھے. لیکن خود ٹکٹ دیا. ہاں سنیں، وہ اتنی سخت تقریریں کیا کرتے تھے کہ اپوزیشن کا کوئی لیڈر بھی اتنی سخت تقریریں نہیں کرتا ہوگا، لیکن وہ ذاتیات پہ نہیں ہوتی تھیں، وہ ایشوز پر ہوتی تھیں. انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے سر. تو جب 77 کے الیکشن ہوئے تو راؤ خورشید نے ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا کہ مجھے بھٹو صاحب ٹکٹ کہاں دے گا. یہ ریکارڈ کی بات ہے.
تو جب اخبار میں اس کا نام آ گیا کہ جی ٹکٹ راؤ اسٹار کو مل گیا، خورشید کو مل گیا ہے، تو یقین نہ کرے کہ مجھے کیسے، میں نے اپلائی نہیں کیا، اور بھٹو صاحب تو میری ان کے ساتھ بنتی نہیں تھی، مجھے کیسے ٹکٹ مل سکتا ہے؟ تو انہیں ٹکٹ ملا، وہ الیکشن لڑے، پھر وہ MNA بنے۔ تو اگر تقریروں پر کسی کے ساتھ ناراض ہونا تھا تو راؤ اسٹار ایک ایسی مثال ہے کہ بھٹو صاحب اس کو کم از کم ٹکٹ ہی نہ دیتے۔ صحیح ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی تقریروں کی وجہ سے، اس کی تقریریں بھٹو صاحب کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مطلب یہ کسی اور کے اشارے پر، کسی اور مقصد کی خاطر یہ جو کچھ اسمبلی میں بولتا ہے، یہ اپنی جیب گرم کر کے اچھا